ورنہ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان اپنے نطفے کے ساتھ برابر صحبت میں شریک رہتا ہے. جس طرح ایک بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے، خدا کی قسم شیطان کی شرکت سے اولاد شیطان کے مشابہ ہوتی ہے. ان کی شکل باپ سے ملیں گی، ان کی حرکتیں شیاطین سے ملیں گی، صرف اس لیے کہ حیوانوں کی طرح، جانوروں کی طرح خواہش کا پورا کرنا خوشی نہیں ہے، بلکہ سنت کے مطابق عورت سے ملنا. فرمایا دعا پڑھ لیا کر، دعا پڑھ لیا کر صحبت سے پہلے، اللہم جنب الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. اے اللہ جو اللہ تو مجھے دے رہا ہے، تو شیطان سے اس کی حفاظت کر. اس دعا کا پڑھ لینا اس کے نطفے کو خالص رکھتا ہے. حضرت فرماتے تھے ہم اولاد کی تربیت کی فکر کرتے ہیں جب اولاد ہاتھ سے نکل جاتی ہے، حالانکہ ان کی اور اس اولاد کی تربیت کی فکر بڑے ہونے کے بعد نہیں، پیدا ہونے کے بعد نہیں، بلکہ جس وقت آدمی صحبت کر رہا ہو اس وقت سوچ لے کہ اس اولاد کیسی چاہیے. جس حیوانیت کا یہ صحبت میں، جس حیوانیت پر یہ صحبت میں عمل کرے گا، اسی حیوانیت پر اولاد پیدا ہوگی. معاشرے کے بگڑنے کا سب سے پہلا سبب یہ ہے. اس لیے ہر موقع کی سنتیں بتلائی ہیں. فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ما رأیت منہ ولا رأى منی، ما رأیت منہ ولا رأى منی. عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں میں نے کبھی آپ کی شرمگاہ، آپ نے کبھی میری شرمگاہ نہیں دیکھی، کبھی نہیں. ما رأیت منہ ولا رأى منی. جب حیا ختم ہو جاتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ حیا یہ ہے کہ آدمی جو کچھ کرے چھپ کر کرے. نہیں، خدا کی قسم چھپ کر کرنا، چھپ کر غلط کام کرنا بے حیائی ہے، کھل کر غلط کام کرنا بے حیائی نہیں ہے. لوگوں کی سوچ بہت الٹی ہے، بہت الٹی سوچ ہے. دین کی سطح کے گر جانے کی وجہ سے کھل کر گناہ کرنے کو بے حیائی سمجھتے ہیں، حالانکہ خدا کی قسم کھل کر گناہ کرنا بے حیائی نہیں ہے، چھپ کر گناہ کرنا بے حیائی ہے. یہ بات سمجھ میں آنی مشکل ہے. کھل کر گناہ کرنا، کھل کر گناہ کرنا بے حیائی نہیں ہے، چھپ کر گناہ کرنا بے حیائی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حیا کا تعلق اللہ سے ہے، مخلوق سے نہیں. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا احیاہم عثمان، کہ ایسے حیا والے کہ غسل خانے میں کبھی کپڑے نہیں اتارتے تھے غسل کے لیے، غسل خانے میں غسل کے لیے کپڑے نہیں اتارتے تھے. کیوں؟ کس سے شرم ہے؟ آپ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اللہ سے شرم آ رہی ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں. یہاں حال یہ ہے بارات کی بدعت. بارات کا مطلب یہ ہے میں اپنی بیوی کو لینے جا رہا ہوں، میرے ساتھ محلے کے لڑکوں میں سے کون کون جائے گا. خدا کی قسم ذرے کے برابر دل میں حیا ہوتی تو کبھی نہ کہتا کہ بیوی کو لینے جا رہا ہوں، کون کون چلے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام رومان نے منہ پر ایک پانی کا چھپکا مارا، بال پیچھے کو سمیٹے جھولے سے اتارا، دوڑاتی ہوئی لے گئی حضرت عائشہ کے اپنے ہی گھر میں، اپنے ہی گھر میں. وہیں آپ تشریف فرماتے. حضرت عائشہ فرماویں میرا سانس پھولا ہوا، سانس پھولا ہوا میرا، بھگا کے لائی مجھے میری ماں اور رخصت کر دیا. آپ اندر بیٹھے ہوئے تھے، انصار بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عائشہ کے گھر میں ہی رخصتی ہو گئی. یہاں تو عجیب عجیب بدعتیں ہیں، لڑکی یہاں سے رخصت ہوگی وہاں جائے گی. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی رخصتی انہی کے گھر میں ہو گئی. آپ نے حضرت عائشہ سے ملاقات انہی کے گھر میں کر دی. آپ تشریف لے آئے حضرت عائشہ کے گھر میں، وہی رخصتی ہو گئی. ان بدعتوں نے شادیوں کو مصیبت بنا دیا ہے، مصیبت. یہاں سے بدعتیں شروع ہوتی ہیں، یہاں سے بدعتیں شروع ہوتی ہیں. جہاں جس عمل کی سنت نہیں ہوگی یا وہ عمل بدعت بنے گا یا یہودیت نصرانیت بنے گا. اس لیے میرے عزیز دوستو، ان سارے زوائد کو، فضول چیزوں کو چھوڑو، تحقیق کرو کہ سنت طریقہ کیا ہے شادی کا. خاندان ناراض ہوگا. حدیث میں آتا ہے
جو اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے ساری مخلوق کو ناراض کر لیتا ہے، اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں، مخلوق کو بھی راضی کر دیتے ہیں۔ اور جو اللہ کو ناراض کر کے ساری مخلوق کو راضی کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ خود ناراض ہو جاتے ہیں، ساری مخلوق کو ناراض کر دیتے ہیں، کیونکہ قلوب اس کے ہاتھ میں ہیں، قلوب ہمارے تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو میں نے ایک بات عرض کی ہے، وہ سوچنے کی ہے، کھل کر گناہ کرنا بے حیائی نہیں ہے، چھپ کر گناہ کرنا بے حیائی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا شادی ہوئی، صبح کو دو صحابہ ملے، ہاں بھائی فرماؤ رات کیسی گزری؟ ادھر منہ کر لیا۔ ادھر دوستوں نے کہا ارے بتاؤ تو سلمان رات کیسی گزری؟ ادھر منہ کر لیا۔ دوستوں نے اصرار کیا، ناراض ہونے لگے، ارے دوست کو بتا دیا کرتے ہیں، لڑکیاں سہیلیوں کو بتا دیا کرتی ہیں رات کیسی گزری۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مجبور ہو گئے تو غصہ آ گیا، فرمایا ایک حدیث سنو۔ یہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو میاں بیوی آپس میں حلال طریقے سے، صحیح نکاح کے ذریعے حلال طریقے سے آپس میں ملے اور صبح اٹھ کر دوستوں کو بتائیں کہ ہمیں رات کیسے گزاری ہے، حدیث میں فرمایا یہ دونوں کے دونوں اس گدھے اور گدھی کی طرح ہیں جو راستے میں جفتی کرے اور ساری دنیا ان کو دیکھے۔ اس سے اندازہ کر لو کہ بے حیائی کھل کر گناہ کرنا نہیں، چھپ کر گناہ کرنا ہے۔ بے حیائی کھل کر گناہ کرنا نہیں، چھپ کر گناہ کرنا ہے۔ صاف فرمایا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا ہے جو شخص اپنی بیوی سے حلال طریقے سے ملاقات کرے اور صبح اٹھ کر دوستوں کو بتلائے کہ میں نے رات ایسے گزاری ہے، یہ اس گدھے اور گدھی کی طرح ہیں جو راستے میں جفتی کریں، لوگ ان کو دیکھیں۔ سوچو غور کرو، جب صرف حلال طریقے سے حاجت پوری کر کے خبر کرنے والا گدھے کی طرح ہے تو کھل کر گناہ کرنے والا اس گدھے سے بڑا حیوان کیا ہوگا؟ اس گدھے سے بڑا حیوان کیا ہوگا؟ اس لیے میں نے عرض کیا کہ حیا اللہ سے تنہائی میں شرمانے کو کہتے ہیں۔ حیا اللہ سے تنہائی میں شرمانے کو کہتے ہیں، بندوں سے شرمانا حیا نہیں ہے، حیا کا تعلق صرف اللہ کی ذات سے ہے۔ اس لیے فرینڈز ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔